بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ یہاں سے طلاق رجعی کا بیان ہے۔ الطلاق وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، یعنی طلاق رجعی مرتان دو بار تک، ایک طلاق یا دو طلاق۔ یہ دو طلاقیں جو ہیں اگر صریح الفاظ کے ساتھ دی جائیں تو ان دو طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ فإمساک بمعروف، بند کرنا ہے اچھے طریقے سے، بند کرنا ہے دستور کے موافق۔ اگر دو طلاقوں کے بعد تو میرے دامن ہو گئی ہے، اگر تم روکنا چاہتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو دستور کے موافق اچھے طریقے سے۔ او تصریح، اگر نہیں رکھنا چاہتے، عدت ختم ہو گئی تو او تصریح، یا چھوڑنا ہے بإحسان، اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پر آگے یہاں سے خلا کے مسائل آگے شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں پر چند ایک باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق کے احکامات کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جس طریقے سے عام معاملات ہوتے ہیں بے شرع لین دین کے، نکاح بھی ایک معاملہ ہے، لیکن اس معاملے کی حیثیت ایک طرف معاملات کی ہے اور دوسرا اس عقد کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت سنت العبادت کی ہے، اور یہ جو دوسری حیثیت ہے سنت العبادت کی، یہ حیثیت زیادہ واجب اور اہم ہے۔ نکاح کے متعلق شریعت نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں۔ اگر یہ ذہن میں ہوگی تو آگے طلاق کے مسائل کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پہلی یہ پابندی لگائی کہ ہر مرد اور ہر عورت آپس کے اندر نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قوانین متعین کیے کہ فلاں فلاں عورت سے تمہارا نکاح جائز ہے، فلاں فلاں سے ممنوع ہے۔ اب یہ انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے کے آخر کے اندر محرمات ابدیہ اور محرمات کے جو وقتی طور پر حرام ہوتی ہیں عورتیں، ان کا بیان وہاں پر آئے گا۔ حرمت علیکم۔ دوسری پابندی یہ لگائی کہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات لین دین کرتے وقت آپ ہم دکان پر جاتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں تو کوئی گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے کے درست ہونے کے لیے۔ گواہوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن نکاح ایسا معاملہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے گواہ ہونے ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ دو گواہ ہو مسلمان، اور جب عاقل بالغ ہو تو دو گواہوں کا ہونا اس نکاح کے اس جو معاہدے کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ پوری زندگی آپس کے اندر کوئی ناچاکی نہ ہو، اگر پھر بھی اگر ان کے اپنے نکاح گواہ نہیں ہوں گے تو یہ نکاح باطل ہے، کالعدم ہے، جب تک یہ نکاح نہیں ہوں گے۔ اب اگر ایک مرد اور ایک عورت جا کر کے نکاح کر لیتے ہیں جب وہ چپ کر کے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہے۔ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ شریعت اسی لیے فرماتی ہے اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کو اعلانیہ کیا کرو، تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا نکاح ہوا۔ اب جب یہ حیثیت سمجھ آ گئی تو اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس طریقے سے نکاح جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے اور آپس کے اندر ایجاب و قبول کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کو جوڑ دیا جاتا ہے، تو طلاق یہ فسخ معاہدہ ہے۔ اس کی وجہ سے نکاح کا یہ جو معاہدہ یہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح کا یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے متعلق قرآن مجید نے بہت زیادہ اصول اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اولاً یہ فرمایا کہ تمہارا جو یہ نکاح والا معاہدہ ہے، معاملہ ہے، یہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ کبھی ٹوٹنے کا نام بھی نہ لے، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، تمہیں اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر آپس کے اندر کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے تو باہم افہام و تفہیم سمجھو سمجھا کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر لینا چاہیے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو زجر و تنبیہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کی بھی اجازت دی، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اگلی جو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ اگر پھر بھی معاملہ نہیں سمجھ رہا تو پھر فرمایا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مجھ سے تم مرد کی جانب
جانب سے اور ایک ان سے عورت کے خاندان کا مقرر کرو تاکہ آپس کے اندر تصفیہ کی کوئی ایسی صورت نکل آئے. حد تک یہ کوشش یہ کی جائے کہ یہ جو معاہدہ آپس میں ہوا ہے نکاح کے ذریعے سے جو دو خاندان جڑے ہیں یہ آپس کے اندر جدا نہ ہونے پائے. یہ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے. کیوں کہ اب یہ صرف ایک مرد اور ایک عورت کا جدا ہونا نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں کی علیحدگی ہے. اب اس کی وجہ سے جہاں پر ان کی اپنی جو ذات پر اثر پڑے گا یہ دو خاندانوں پر بھی اثر پڑے گا اور ان کی اولاد پر بھی اثر پڑے گا. اس لیے فرمایا کہ حد تک یہ کوشش ہو کہ تاکہ تمہارا یہ جو نکاح والا معاملہ ہے یہ ختم نہ ہونے پائے. اور اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے اب والا طلاق انسان دے نہیں, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا جی کا فرمان ہے اب الحلال حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ الطلاق, اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے تو وہ طلاق ہے. اللہ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں. اور دوسرا حضرت معاذ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا نے مجھے فرمایا یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض حب الی اللہ من العتاق, اللہ نے زمین پر جو چیزیں پیدا کی ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر اللہ کو کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کر دے. آج اب وہ نہیں ہوتے. اور دوسرا فرمایا کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ اگر مقبوض چیز اللہ کو کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. تو اس لیے اس سے اول انسان بہت زیادہ دور ہے. اور اگر دوسری پابندی یہ لگائی کہ طلاق اگر آپ نے دینی ہے تو غصے کی حالت میں نہ دی جائے, انتہائی غیظ و غضب کی حالت کے اندر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. اور اگلی پابندی یہ لگائی کہ جب تم طلاق دینے لگو تو تم نے یہ خیال کرنا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نہ ہو, حیض کی حالت میں طلاق نہ دو. عورت کو تم جب اگر وہ حاملہ ہو تو حالت جب ایسی حالت کے اندر کہ جس دور کے اندر تم نے ان کے ساتھ جماع کیا ہو ایسی حالت کے اندر بھی تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دو. کیوں فرمایا وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, وجہ یہ بیان فرمائی کہ حیض کی حالت کے اندر بھی طلاق نہ دو. اگر تم طلاق حیض کی حالت میں دو گے تو اس کا یہ حیض شمار نہیں ہوگا, پھر اس کے بعد طہر آئے گا, طہر کے بعد پھر جو حیض آئے گا وہ شمار ہوگا, اس کی عدت لمبی ہو جائے گی. جس طور کے اندر تم نے اس کے ساتھ جماع کیا ہے ممکن ہے کہ اس طور کے اندر وہ جماع اس کو عمل ٹھہر جائے تو اس کی عدت اور لمبی ہو جائے گی. دوسری فرمایا کہ ان دو حالتوں کے اندر تم طلاق نہ دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دے گا تو واقع نہیں ہوگی, اگر کوئی دیتا ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ تم دو نہیں تاکہ اس کی عدت لمبی نہ ہو جائے. اور اگلی پابندی یہ لگائی کہ جس طریقے سے عام معاہدات ہوتے ہیں ان کو اگر مثال میں نے معاہدہ کیا نعمان کے ساتھ, اگر آپس کے اندر ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں جو ہی ہم نے معاہدہ ختم کیا اس لیے کسی اور کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں, میں کسی اور کے ساتھ اپنا معاملہ کر سکتا ہوں. لیکن نکاح کے لیے پابندی لگائی کہ عورت اگر اس کو طلاق ہو بھی جاتی ہے تو یہ فی الفور دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح ممکن نہیں ہے, اس کی بھی شرائط رکھی ہے. اور اگلی پابندی یہ لگائی کہ اگر صریح الفاظ کے ساتھ تم طلاق دے دیتے ہیں, صریح الفاظ کے ساتھ ایک یا دو ہے تو رجوع کرنے کا تمہیں اختیار ہے. تو اس لیے علماء فرماتے یہ ہے کہ اب والا انسان طلاق دے نہیں, اللہ کو ناپسند ہے. دوسرا اگر طلاق دینی پڑ جائے تو انسان ایک طلاق رجعی دے یا دو طلاق رجعی دے. بہتر یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی دے اور پھر اس کے بعد اپنے دماغ کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ انسان سوچے. ممکن ہے کہ ایسی صورت نکل آئے جس صورت کی وجہ سے دوبارہ ان کا نکاح ہو سکے. تو اس لیے اگر ایک طلاق رجعی ہوگی عدت کے اندر اس کو بغیر نئے نکاح کے بغیر حلالہ کے دوبارہ لوٹا سکتا ہے. اور اگر عدت گزر جاتی ہے, عورت کی عدت تھی 3 ہے تو گزر گئی, اب اگر یہ عدت ختم ہو جاتی ہے تو عدت ختم بھی ہو گئی تو اب اس کو صرف نیا نکاح کرنا پڑے گا, حلالہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر طلاق رجعی ہوگی ایک طلاق ہوگی دو طلاقیں ہوگی تو صرف نکاح کرنا پڑے گا, جب حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر عورت عدت کے بعد وہ بھی عورت بھی آزاد ہو چکی ہے, اگر وہ بھی کسی جگہ نکاح کرنا چاہے گی تو اس کو بھی اختیار ہو کر سکے گی.
بعد کے اندر کبھی ان کا جو موڈ بنا اس نے کہا کہیں نہ کیا پھر بھی آپس کے اندر جو وہ اکٹھے ہو سکیں گے، تو اس لیے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اب والا طلاق نہ دی جائے، دینی بھی پڑے تو انسان صرف ایک طلاق دے، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں بھی رکھنا تو پھر بھی اس کو حلالہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر حلالہ کے جو عدت کے بعد بھی نکاح کے ساتھ واپس لا سکے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ اگر ایک یا دو طلاقیں رجعی دے دی اور عورت حاملہ تھی تو اس کی عدت تھی وضع حمل اس کی عدت تھی۔ اب جب اس سے طلاق دی اور طلاق دینے کے 8-10 دن بعد مثال کے طور پر اس کا جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، اب اس کو رجوع کا حق نہیں ہے، اب یہ اس کو نیا نکاح ہی کرنا پڑے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان جتنی بھی طلاقیں مثالوں سے ایک طلاق رجعی دو دی ہیں، اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو بقایا اس کو صرف ایک طلاق کا حق باقی رہ گیا۔ جتنی طلاقیں دی ہیں رجوع کے بعد جتنی باقی رہ گئی ہے صرف اس کا حق ہے۔ مثال اگر پہلے اس نے 2 طلاقیں دے دی تھی تو اگر ایک طلاق باقی رہ گئی ہے تو اگر بعد کے اندر کبھی وہ ایک بھی طلاق دیتا ہے، صرف ایک طلاق دیتا ہے، تو ایک طلاق کے ساتھ بھی عورت بائنہ ہو جائے گی اور طلاق مغلظہ اس پر پڑ جائے گی اور بغیر حلالہ کی واپس نہیں آ سکتی۔ اب اس کی وجہ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہے، یہ عورت پر ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عورت مرد کو لگام ڈالنا مقصود ہے۔ پہلے لوگ یہ کرتے کہ جب وہ طلاق دیتے چلے جاتے عورت کو ان کا تنگ کرنا مقصود ہوتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے حد مقرر کر دی کہ روکنا واپس لانا چاہتے ہو تو صرف 2 کا اختیار ہے، اگر اس سے بھی آگے بڑھو گے تو پھر آئندہ تمہارے لیے جدائی ہو جائے گی، تمہارے لیے راستہ پھر وہی باقی رہ جائے گا، حلالے والا راستہ باقی صرف رہ جائے گا۔ اب رجوع انسان کیسے کر سکتا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان کے ساتھ کہہ لے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یا انسان بوسہ دے دے، یا پھر جا اس کے ساتھ جمع کر لے، کوئی بھی ایسا طریقہ ہوگا اس کے ساتھ جو وہ رجوع ہو جائے گا۔ تو یہ جی طلاق رجعی کے مسائل تھے۔ اب اس کے بعد ولا یحل لکم خلا کے مسائل ہم انشاءاللہ